بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بحیرہ ہند میں اسرائیلی بحری جہاز پر ڈرون حملہ۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر بحیرہ ہند کے بین الاقوامی پانیوں میں اسرائیلی بحری جہاز پر ڈرون حملے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ دفاع کے عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر غیر ملکی خبرسا ایجنسی کو بتایا کہ اسرائیلی ارب پتی کاروباری شخصیت کے بحری جہاز کو مبینہ طور پر ایرانی ڈرون نے بحیرہ ہند میں نشانہ بنایا۔ امریکی عہدیدار نے مزید بتایا کہ بحری جہاز کو تکونی صورت والے شاہد 136 ڈرون کے ذریعے بین الاقوامی پانیوں میں نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں بحری جہاز کو جزوی نقصان پہنچا، تاہم جہاز کا عملہ محفوظ رہا۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ہم صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں، تاہم انہوں نے ایسی کوئی بھی تفصیلات بتانے سے گریز کیا کہ انہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ حملہ ایران کی جانب سے کیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق میرین ٹریفک ڈاٹ کام کے ڈیٹا کے مطابق دبئی کے جبل علی بندرگاہ سے روانگی کے وقت اسرائیلی بحری جہاز نے اپنا آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم بند کر دیا تھا۔ بحری جہاز کو سیکیورٹی کے پیش نظر اپنا AIS آن رکھنا ہوتا ہے، تاہم جہاز کا عملہ جہاز کو نشانہ بنائے جانے کے خدشات کے پیش نظر اسے بند کر سکتا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اس سے قبل بحیرہ احمر میں یمن کے قریب سے گزرتے وقت بھی مذکورہ جہاز نے اپنا AIS بند کر دیا تھا۔ واضح ہے کہ مذکورہ جہاز سنگاپور بیسڈ ایسٹرن پیسیفک شپنگ کمپنی سیمی کی ملکیت ہے، جس کا مالک ارب پتی اسرائیلی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کا 2 ہسپتالوں پر دھاوا، فائرنگ سے مزید 8 فلسطینی شہید۔ حماس کے ساتھ 4 روزہ جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود اسرائیلی فورسز کے مغربی کناروں پر حملے کے نتیجے میں مزید 8 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے رفح اور خان یونس سے شمالی غزہ واپس جانے والے فلسطینی شہریوں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ فائرنگ سے 11 فلسطینی زخمی بھی ہو گئے۔ الجزیرہ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے پمفلٹ کے ذریعے فلسطینی شہریوں کو شمالی غزہ میں نہ جانے کا انتباہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ غزہ میں جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی اور شمالی غزہ ایک جنگی علاقہ ہے جہاں شہریوں کو جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اسرائیلی فوج نے شمالی اور جنوبی غزہ کو ملانے والی شاہراہ صلاح الدین کو بھی بند کر دیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے کے جنین ہسپتال اور ابن سینا ہسپتال پر دھاوا بول دیا۔ ہلال احمر کے مطابق ایمبولینسز کو ہسپتال جانے سے روکا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کے سخت اقدامات، متعدد افغانوں کے پاسپورٹ پھاڑ کر بے دخل کر دیا۔ افغان میڈیا کے مطابق بے دخل کیے گئے افغان شہریوں کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ اور ویزا ہونے کے باوجود انہیں ایران سے نکالا جا رہا ہے۔ ایرانی اہلکاروں نے کچھ افغان شہریوں کے پاسپورٹ اور ویزا پھاڑ کر بے دخل کر دیا۔ دوسری جانب پاکستان سے تورخم بارڈر کے راستے اتوار کو مزید 2127 افراد رضاکارانہ طور پر افغانستان واپس بھیجے گئے ہیں۔ تورخم سے واپس جانے والے غیر ملکیوں کی تعداد 2,42,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عارضی جنگ بندی کے ساتھ امداد ہر صورت غزہ داخل ہونی چاہیے، مصری صدر نے انتباہ جاری کر دیا۔ غزہ میں عارضی جنگ بندی کے آغاز کے ساتھ ہی مصری صدر نے غزہ کی پٹی میں ہر قسم کی امداد پہنچانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ رفح کراسنگ کو بند نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی اسے بند کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ میں شہریوں کے لیے امداد ہر صورت میں داخل ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مصر نے غزہ کی پٹی میں داخل ہونے والی 70% امداد فراہم کی ہے۔ مصری صدر نے اس بات کی بھی نشاندہی کی ہے کہ ان کے ملک نے غزہ کی پٹی سے 30 سے زائد ممالک کے شہریوں کے باہر نکلنے میں سہولیات فراہم کی۔ انہوں نے غزہ کی پٹی کے تمام علاقوں میں محفوظ راہداری فراہم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغان وزیر خارجہ کو بڑا عہدہ مل گیا۔
افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال لیا۔ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ امیر خان متقی عارضی طور پر ڈپٹی وزیر اعظم کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ امیر خان متقی داخلی و خارجی امور پر وزیر اعظم کے مشیر ہوں گے۔ ان کی تعیناتی کا فیصلہ ڈپٹی وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر کی بیماری کے باعث کیا گیا۔ خیال رہے کہ 2021 میں طالبان کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کے بعد سے امیر خان متقی افغانستان کے عبوری حکومت میں بطور وزیر خارجہ ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ وہ طالبان تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں بھی شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں اور بربریت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ برطانیہ کے شہر لندن میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ فلسطینیوں کے حق میں نکالی گئی اس ریلی میں ہزاروں افراد نے غزہ میں عارضی جنگ بندی کو مستقل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ غزہ میں اسرائیلی جنگ کے حمایت کرنے پر آسٹریلوی نائب وزیر اعظم کے دفتر کے باہر سینکڑوں مظاہرین نے احتجاج کرتے ہوئے دفتر کی دیواروں اور کھڑکیوں پر فلسطینی پرچم چسپاں کر دیے۔ ادھر جاپان کے شہر ٹوکیو میں بھی مظاہرین نے غزہ میں نسل کشی روکنے اور فلسطین آزاد کرنے کا مطالبہ کیا۔ یمن میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بڑی ریلی نکالی گئی، جس دوران فلسطینی پرچم لہراتے ہزاروں افراد نے فلسطینیوں کی حمایت میں نعرے لگائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس 13 اسرائیلی اور 7 غیر ملکی یرغمالی رہا کرنے پر آمادہ۔ حماس 13 اسرائیلی اور 7 غیر ملکی یرغمالی رہا کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق رکاوٹ امریکہ، قطر اور مصر کی کوششوں سے ممکن ہوئی۔ اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کر کے مغربی کنارے میں 2 فلسطینیوں کو شہید اور 7 کو زخمی کر دیا تھا، جس سے یرغمالیوں کی رہائی کا عمل خطرے میں پڑ گیا۔ ادھر نیدرلینڈ کی سب سے بڑی پارٹی کے انتہا پسند لیڈر نے حقائق مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کو آزاد فلسطینی ریاست نہیں ملنی چاہیے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے فلسطینیوں کو اردن میں بسانے کا مسلم دشمن نظریہ پیش کیا اور اسرائیل کی محبت میں اردن کو فلسطین قرار دے ڈالا۔ یورپ سمیت عالمی برادری فلسطین پر فلسطینیوں کا حق تسلیم کرتی ہے۔ بیت المقدس کو فلسطین کا دارالحکومت بنانے کی قراردادیں اقوام متحدہ میں منظور کی جا چکی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں 61 ٹرکوں پر مشتمل امدادی سامان شمالی غزہ پہنچ گیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ طبی سامان، خوراک اور پانی سے لدے 61 ٹرکوں نے شمالی غزہ میں امداد پہنچا دی ہے۔ جھڑپوں میں وقفے کے سبب امداد وہاں پہنچائی جا سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ برائے انسانی امور نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کے شہر نتنزانہ سے مزید 200 ٹرک غزہ کی پٹی کے لیے روانہ کیے گئے ہیں، جن میں سے 187 شام کے بارڈر سے گزر چکے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 11 ایمبولینسز، 3 کوچز اور 1 فلیٹ بیڈ الشفا ہسپتال پہنچایا گیا ہے، جہاں حالیہ دنوں میں شدید لڑائی دیکھنے میں آئی۔ اقوام متحدہ کے جاری بیان میں فلسطین اور مصری ہلال احمر گروپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مزید کہا گیا ہے کہ جھڑپوں میں جتنا طویل وقفہ جاری رہے گا، اتنی ہی زیادہ امداد انسانی ہمدردی کے ادارے غزہ اور اس کے پار بھیج سکیں گے۔ ادھر شاہ سلمان ریلیف سینٹر بھی غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کے لیے سمندری اور فضائی راستے سے امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ مرکز کے ترجمان نے غزہ میں خوراک اور طبی امداد پر مشتمل 11 ٹرکوں کے غزہ میں داخلے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ 19 مال بردار طیارہ امدادی سامان کے ساتھ کل مصر کے شہر العریش کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔